औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आप सबका मुआविन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको आपके अपने तालीमी चैनल इल्म व अदब से खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप पर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होगा और आप हर लम्हे उठते बैठते अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम सालेवल इस्लामियात के लेक्चर्स देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है इस्लामी तशख़्ख़ुस यानी इस्लामी आइडेंटिटी, और उसमें हम देख रहे हैं अरकान इस्लाम। नमाज और रोज़ा कर लिया, आज हमने देखना है ज़कात को, सफ़ा नंबर 25। तो सबसे पहले आपको बुनियादी तारुफ करा दूं। देखिए, आप जानते हैं और मैं भी बार बार आपसे ये बात करता रहा हूँ कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हर शोबे के बारे में कुरान से हिदायत मिलती हैं। इस्लाम का अपना दीनी निज़ाम है, इस्लाम का अपना सियासी निज़ाम है, इस्लाम का अपना मुआशी निज़ाम है, इस्लाम का अपना समाजी निज़ाम है, यानी एक मुकम्मल सिस्टम ऑफ लाइफ है। जब सिस्टम ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो ज़ाहिर है माशरे की ज़रूरियात होती हैं, अफराद की ज़रूरियात होती हैं, और उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वसाइल चाहिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं मुआशी निज़ाम। तो कुरान पाक में इस्लाम का मुकम्मल मुआशी निज़ाम दिया। कुरान पाक के मुताबिक इस्लामी रियासत का ये फ़र्ज़ है कि रियासत के तमाम अफराद को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, तमाम अफराद, इस्लामी रियासत का फ़र्ज़ है कि रियासत के तमाम अफराद की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें। अब बुनियादी ज़रूरियात में रोटी कपड़ा मकान वगैरह शामिल है। तो इस्लामी रियासत का फ़र्ज़ है कि सबकी ज़रूरियात पूरी करें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हुकूमत के वसाइल भी महदूद होते हैं। ये तो नहीं होता ना कि हुकूमत पर बहुत ज़्यादा पैसा हो। बाज़-औक़ात ज़रूरियात ज़्यादा होती हैं, हुकूमत के पास वसाइल कम होते हैं, रकम कम होती है, लिहाजा इसके लिए इस्लाम में ज़कात का निज़ाम है। ज़कात का मतलब ये है कि सारा कुछ सिर्फ हुकूमत नहीं करेगी, आवाम भी कंट्रीब्यूट करेंगे, आवाम भी अपना हिस्सा डालेंगे। ठीक है जी। ज़कात क्या है? आमदन पर, सालाना आमदन पर 2.5%, 2.5% कह लें, यानी एक ही बात है, 2.5% कह लें, 2.5% कह लें, या 40वां हिस्सा कह लें। ठीक है, ये एक ही बात है। तो इस्लामी रियासत में हुकूमत अमीर लोगों से जो साहिब निसाब हैं, यानी ज़कात देने के अहल हैं, उनसे ज़कात इकट्ठी करेगी और उन पर खर्च करेगी जो मुस्तहिकीन ज़कात है। तो यूं इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी डिवाइड हो जाती है कि वो आवाम उसकी मदद कर रहे होते हैं, और यूं बेटा फिर इस्लामी रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सकती है, यानी हर शख्स को रोटी कपड़ा मकान देना रियासत की जिम्मेदारी। ठीक है जी। और इसके लिए ये एक सिलसिला ज़कात का इस्लाम के बुनियादी अहम अरकान में से, नमाज और रोज़े के बाद, कि जो कमाए, देखिए जो कमाता है शख्स, वो सब कुछ उसका नहीं होता, उसमें दूसरों का हिस्सा भी होता है, उसके माँ बाप का, मियाँ बीवी का, आल औलाद का, रिश्तेदारों का, और सबसे बढ़कर इस्लाम का। तो 2.5%, 2.5% ज़कात देने से सारा माल पाक हो जाता है। ठीक है जी। और जो आमदन करता है ज़कात नहीं देता, अल्लाह का हिस्सा नहीं निकालता, उसका माल पाक नहीं होता, उसमें बरकत नहीं रहती। ठीक है जी। तो ये है इस्लाम का मुआशी निज़ाम। ज़हन में रखिए, इस्लाम के मुआशी निज़ाम की दो बुनियादें हैं। नंबर एक, वसाइल की मसावियाना तकसीम। ठीक है जी। इस्लामी मुआशरे में यूँ आप सिंपल कह लें, दौलत की मसावियाना तकसीम। अब इसका ये मतलब नहीं कि सब में बराबर बराबर पैसे बांट दिए जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हमें अमीर भी चाहिए जो मिल फैक्ट्री स्कूल कॉलेज इदारे बनाए, हमें गरीब भी चाहिए जो वहाँ मुलाजमत करे, मजदूरी चाहिए। जब हम कहते हैं कि दौलत की मसावियाना तकसीम हो, इसका मतलब ये होता है कि मुआशरे में अमीर और गरीब दोनों के लिए आगे बढ़ने के मौके, यानी गरीब आवाम के लिए भी उतने ही मौके हो आगे बढ़ने। ठीक है, इसको कहेंगे दौलत की मसावियाना तकसीम। दूसरा इसका मतलब ये है, इस्लामी मुआशरे में दौलत की तकसीम इस तरह हो कि गरीब की बुनियादी ज़रूरियात पूरी होती रहे, ये ना हो कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी मोहताज हो। तो इसके लिए रियासत
غریب مستحق عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے اور عوام معاونت کرتی ہے نظام زکوٰۃ کے ذریعے۔ یا اسٹوڈنٹ آپ کو ایک اور بات بھی وضاحت کر دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر بیٹا دنیا کا ہر مسلمان صرف ایمانداری سے زکوٰۃ دے، ریپیٹ کر دوں، دنیا کا ہر مسلمان ایمانداری سے زکوٰۃ دے تو پوری دنیا میں کوئی ایک شخص بھی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی ایک شخص بھی غریب نہیں رہے گا۔ میں پوری دنیا کی بات کروں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلم بھی شامل کر لیں، سارے کے سارے شامل کر لیں۔ دوبارہ دہرا دوں، اگر دنیا کا ہر مسلمان ایمانداری سے زکوٰۃ دے تو پوری دنیا میں کوئی بھی انسان بھوکا پیاسا نہیں۔ پاکستان کی بات کر لیں، اگر پاکستان کا ہر شخص زکوٰۃ دے تو پاکستان سے غربت ختم ہو سکتی ہے، فوراً ختم ہو سکتی ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو بنیادی ضروریات سے محتاج ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو رات کو بھوکا سوئے، جس کے بچے بھوکے سوئیں۔ تو یہ ہے اسلام کا نظام زکوٰۃ، جو معاشرے میں خوشحالی لاتا ہے، دولت کی تقسیم کو یقینی بناتا ہے، اور نظام زکوٰۃ کے ذریعے نہ صرف امیر شخص کا مال پاک ہوتا ہے بلکہ اس سے معاشرے میں خوشحالی پھیلتی ہے، غریب عوام کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہے۔ تو یہ بیٹا تصور ہے اسلام کے نظام زکوٰۃ کا۔ یہ بات ایک اور بات بھی انٹرسٹنگ سمجھ لیں، زکوٰۃ اللہ نے فرض کی، دیکھیں جو چیز فرض ہے اس پہ تو ہم بحث نہیں کریں گے، فرض ہے تو فرض ہے، دینی ہے، نہیں دیں گے تو مال ناپاک ہے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور بھی بڑی خوبصورت وجہ ہے، نظام زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوتی۔ دوبارہ دہرا دوں، اسلام کا نظام زکوٰۃ ایسا ہے کہ جو امیر کے دل سے محبت کم کرتا ہے دولت کی۔ کس طرح سے؟ دیکھیے، میں اب سمجھانے کے لیے آپ کو بات کرتا ہوں۔ بالفرض اگر کسی شخص کے پاس، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، کروڑوں ہے، اور میں نے چھپا کے رکھے ہیں، میں کہیں خرچ نہیں کر رہا، میں انویسٹ بھی نہیں کر رہا، خرچ بھی نہیں کر رہا، میں نے چھپا کے رکھے ہیں، میرے پیسے ہیں، میں جہاں چاہے رکھوں۔ لیکن ہوگا یہ کہ سال بعد میں نے کہیں خرچ نہیں کیے، سال بعد رکھے، تو مجھے 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ میرے پاس اگر 1 لاکھ ہے تو اب 2.5 لاکھ زکوٰۃ نکل گیا، اگر 1 لاکھ ہے تو 2,500 زکوٰۃ نکل گئی، باقی 97,500 بچا، کم ہو گئی نا رقم۔ اگلے سال پھر 2.5% زکوٰۃ دے دی تو باقی 95,000 بچا، اگلے سال پھر 2.5% زکوٰۃ دے دی تو یوں ہوگا پڑھے پڑھے 40 سال میں میری ساری دولت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہر سال جو 2.5% زکوٰۃ دوں گا تو 40 سال میں دولت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اسلام ڈسکریج کرتا ہے اس بات کو، اسلام کہتے ہیں انویسٹ کریں۔ اب دیکھیں میرے پاس پیسہ پڑا ہوا، میں خرچ نہیں کروں گا، وہ تو پڑے پڑے ختم ہو جائے زکوٰۃ کی شکل میں۔ انویسٹ کرتا ہوں، میں اسکول بناتا ہوں، میں کوئی کالج بناتا ہوں، میں یونیورسٹی بناتا ہوں، میں کوئی ادارہ بناتا ہوں، تو ظاہر اس کا منافع تو مجھے ہی آئے گا، لیکن بات سمجھیں، وہاں بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، وہاں بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا۔ میرے پاس پیسہ تجوری میں پڑا ہوا ہے، بینک میں پڑا ہوا ہے، نہ میرے کام آیا نہ کسی اور کے کام آیا، لیکن جب میں نے انویسٹ کر دیا تو ایک ادارہ بنا دیا تو بہت سے لوگوں کے روزگار بھی چلے، بہت سے لوگوں کو روزگار بھی ملا۔ اس سے اسلام کہتا ہے دولت کو انویسٹ کریں، خرچ کریں، تاکہ معاشرے میں دولت کی سرکولیشن بڑھے۔ اگر میں خرچ نہیں کرتا، رکھے رکھوں گا، تو نظام زکوٰۃ ایسا ہے کہ پڑے پڑے ہی 40 سال میں میری دولت ختم ہو جائے گی۔ سو اسلام ڈسکریج کرتا ہے کہ دولت کو سنبھال کے رکھیں، چھپا کے رکھیں، انکریج کرتا ہے کہ اس کو انویسٹ کریں، کاروبار کریں، مجھے بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی۔ میں بیٹا لاہور میں جس سوسائٹی میں رہتا ہوں، وہاں سوسائٹی کے سینکڑوں ملازم ہیں، اور جن کو کھانا بھی سوسائٹی کی طرف سے فری ملتا ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ جس شخص کی سوسائٹی ہے، وہ جو بھی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، اگر وہ سوسائٹی نہ بناتا، دیکھیں اب سوسائٹی کا جو پروفٹ ہے، پلاٹ بکتا ہے، تو مالک کی جیب میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر یہ سوسائٹی بنی تو اس میں سینکڑوں لوگوں کو روزگار بھی تو ملا ہے نا۔ اگر وہ سوسائٹی نہ بناتا مالک، تو وہ سینکڑوں لوگوں کو روزگار نہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اسلام کہتا ہے دولت کو خرچ کرو، کاروبار میں لگاؤ، سرمایہ کاری کرو، سنبھال کے رکھو گے تو پڑی پڑی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک خوبصورتی ہے اور مصلحت اسلام کے نظام زکوٰۃ کی، ٹھیک ہے جی۔ میرے خیال سمجھ آ گیا ہوگا نظام زکوٰۃ کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اور معاشرے پہ اس کے کتنے خوبصورت اثرات پڑتے ہیں۔ صفحہ نمبر 25 پہ جی آپ کا یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے زکوٰۃ۔ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کیا ہے کہ میں ایک دوسرے کی ہیلپ آؤٹ کریں، ایک دوسرے کے کام آئے، ٹھیک ہے، یہ ہے نظام زکوٰۃ۔ شروع کرتے ہیں، جو آپ کی جو بک میں مٹیریل دیا ہوا ہے، اسلامی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت کی بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔
निज़ाम मईशत यानी फाइनेंशियल सिस्टम, ये गलत आ गया। किसी भी मुआशरे में फाइनेंशियल सिस्टम की बहुत अहमियत होती है कि दौलत कैसे कमाई जाएगी, कहाँ खर्च की जाएगी, कैसे खर्च की जाएगी, इसको निज़ाम मईशत कहते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। तो कोई भी मुआशरा हो उसमें निज़ाम मईशत की बहरहाल अहमियत है। और जब हम इस्लाम के निज़ाम मईशत की बात करते हैं तो उसमें फिर ज़कात की बुनियादी अहमियत है, जो मैं आपको पहले बता चुका। चनाचे अल्लाह ताला ने बंदों को निज़ाम मुआशरत की तरह निज़ाम मईशत के भी बेहतरीन ज़ाब्ते अता। निज़ाम मुआशरत, मुआशरा सोसाइटी, यानी जहाँ इस्लाम ने एक समाजी निज़ाम दिया कि मुआशरे ने कैसे तरक्की करनी है, कैसे ग्रो करना है। जहाँ इस्लाम ने मुआशरती निज़ाम दिया है वहाँ मुआशी निज़ाम भी दिया है, यानी फाइनेंशियल सिस्टम भी दिया है, जिसकी बेस ज़कात है। ठीक है जी, आगे चलें। अगर इन ज़ाब्तों पर अमल किया जाए, किन ज़ाब्तों पर? इस्लाम के मुआशरती निज़ाम पर और मुआशी निज़ाम पर, तो मुआशरे में मुआशी अदल कायम रहता है, अदल इंसाफ। अब मुआशी इंसाफ क्या? वही बात जो आप पहले मैंने कही, मुआशी इंसाफ ये नहीं है कि सब में दौलत बराबर तकसीम कर दो। मुआशी इंसाफ ये है कि सबके पास बराबर मौके हों तरक्की करने के, आगे बढ़ने के। ठीक है, इसको मुआशी अदल इंसाफ कहेंगे। इसको तर्क कर देने से मुआशरे में नाइंसाफी जन्म लेती है। अगर मुआशी अदल नहीं होगा, मतलब क्या हुआ कि ऐसा मुआशरा जहाँ अमीर अमीर से अमीर तरीन होता चला जाएगा और गरीब गरीब से गरीब तरीन होता चला जाएगा, यानी गरीब बावजूद मेहनत के, बावजूद कोशिश के अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? मुआशरती बेइंसाफी कहेंगे, सॉरी मुआशी बेइंसाफी कहेंगे। और याद रखें, जिस मुआशरे में मुआशी अदल ना हो, मुआशी इंसाफ ना हो, बल्कि मुआशी नाइंसाफ़ी हो, तो फिर मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है, उसमें बहुत सी खराबियां पैदा होती हैं, और उस मुआशरा वो क्या कहेंगे कि एक एक जुल्म का शिकार हो जाता है वो मुआशरा। ठीक है जी। अल्लाह ताला ने इस मुआशी निज़ाम को मजबूत किस तरह बनाया? ज़कात के ज़रिए। ज़कात को फ़र्ज किया गया, और इसका मतलब क्या है कि वो लोग जिनके पास जो साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब मतलब वो होता है कि जिस शख्स के पास इतनी दौलत हो कि ज़कात उस पर फ़र्ज हो, तो उसको हम कहते हैं साहिब निसाब। के साहिब निसाब से लिया जाएगा और उन लोगों में तकसीम किया जाएगा जिनको ज़रूरत है। ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि कुरान पाक में अक्सर मकामात पर अदायगी नमाज के साथ अदायगी ज़कात का हुक्म। ठीक है, और नमाज अदा करो और ज़कात दो, वाक़िमुस्सलाता वातुज़्ज़कात वरकौमा राकईन, जिस तरह आप बार बार पढ़ते हैं। ठीक है जी, यानी जहाँ नमाज की ताकीद है तो बहुत सी जगहों पर नमाज के साथ साथ ज़कात की भी उतनी ही ताकीद है। इसकी वजाहत इस तरह की गई है कि नमाज अगर बदनी इबादत है, जिस्म की इबादत है ना, कि आप जिस्म को खाते पीते कुछ नहीं, तो वो नमाज जिस्मानी इबादत है। तो ज़कात माली इबादत है कि आप जो कुछ कमाते हैं उसमें से हिस्सा निकालते हैं ज़कात की शक्ल में उन लोगों का जो मोहताज हैं। तो इसलिए जगह जगह कुरान पाक में नमाज के साथ ज़कात का जिक्र, कि नमाज बदनी इबादत तो ज़कात उसके साथ माली इबादत। ठीक है जी, यही अहमियत है निज़ाम ज़कात की, जिस वजह से नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, तो एक तबके ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। मुसलमान ही थे, उन्होंने कहा ठीक है हम मुसलमान हैं, बाकी सारी बातों को मानेंगे, ज़कात नहीं देंगे। थे मुसलमान, कलमा गो थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बाकायदा उनके खिलाफ जिहाद किया, जंग की, हालांकि मुसलमान थे। इस्लामी रियासत ने उन मुसलमानों के खिलाफ जिहाद किया जो मुसलमान थे, इस्लाम को मानते थे, अल्लाह को मानते थे, नबी पाक को मानते थे, कुरान को मानते थे, सिर्फ ज़कात के मुनकिर थे। तो उनके खिलाफ बाकायदा जिहाद किया गया जब तक कि वो तौबा ताइब नहीं हो गए, उनको शिकस्त नहीं। ठीक है जी। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मैं अपनी ज़िंदगी में इन दोनों की फ़राइज़ की तकमील में कोई फ़र्क नहीं करूँगा। कौन से दोनों फ़राइज़? नमाज और ज़कात
کہ جس طرح نماز کے لیے وہ کیا جاتا ہے تو اسی طرح ہی میں زکوٰۃ بھی ان سے یہ غلط ہو گیا جی، ذرا ایک منٹ مجھے یہ ٹھیک زیادہ جان دیں جی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جس طرح نماز کی اہمیت اسی طرح سے زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے، ٹھیک ہے، کس کو پاک کرنا؟ مال کو پاک کرنا۔ زکوٰۃ کس پہ ہوتی ہے بیٹا؟ مال پہ ہوتی ہے نا، تو مال کو پاک کرنے کا ایک طریقہ زکوٰۃ ہے۔ جب زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو مال پاک ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو آمدنی کی جائے لیکن اس پہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو مال پاک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مال پاک کیا جائے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے 2.5%، ٹھیک ہے جی۔ اس سے جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بات کہی کہ دل سے دولت کی ہوس لالچ بھی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور رب کی دل میں محبت بڑھتی ہے، کیونکہ جن کے دل میں دولت کی محبت ہوگی اور دولت لے کے بیٹھے رہیں گے اور جب زکوٰۃ ادا کریں گے تو بیٹھے بیٹھے دولت ختم ہو جائے گی، لہذا وہ مجبور ہو جائیں گے کہ سرمایہ کاری کریں، پیسے کو انویسٹ کریں کسی بھی کام میں تاکہ معاشرے میں ترقی۔ دیکھیں بیٹا، جتنی زیادہ انویسٹمنٹس ہوں گی معاشرے میں، ظاہر ہے معاشرے کی معاشی ترقی اتنی تیزی سے، ٹھیک ہے جی۔ ادائیگی زکوٰۃ یہ یاد بھی دلاتی ہے کہ انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ بیٹا ہم جو کماتے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ میں بیٹا اس وقت دیکھیں یوٹیوب پہ لیکچر دے رہا ہوں، کوشش کروں بیٹا آپ تک علم پہنچانے کی، لیکن میں کب قابل ہوں؟ اگر اللہ مجھے گنگا بنا دیتا میں لیکچر کیسے دیتا؟ مجھے اندھا بنا دیتا میں لیکچر کیسے دیتا؟ میرے پاس وسائل نہ ہوتے، میرے پاس کمپیوٹر نہ ہوتے، یہ بیٹا میں جس روم میں بیٹھا ہوں شاندار روم میں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، پراپر آپ دیکھ رہے ہیں لائٹنگ کا سسٹم ہے، ہر چیز ہے، اللہ نے دیا نا۔ میں پیدائشی نابینا ہوتا، گنگا ہوتا، بہرا ہوتا، لنگڑا ہوتا، میں فاتر العقل ہوتا، اللہ مجھے عقل نہ دیتا، اللہ مجھے ذہن نہ دیتا تو میں یہ نہ کر سکتا۔ اگر میں لیکچر دے رہا ہوں اور کما رہا ہوں تو کس لیے کہ اللہ نے مجھے زبان دی، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اللہ نے مجھے صحت دیا، اللہ نے مجھے علم دی، اللہ نے مجھے طاقت دی، اللہ نے عقل دی، حیثیت دی کہ میں آپ کو پڑھا سکوں، سمجھا سکوں۔ تو بیٹا جو ہم کماتے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کماتے ہیں تو اس میں اللہ کا حصہ نکالنا چاہیے جو صرف 2.5% ہے۔ یہ بیٹا ایک بڑی خوبصورت بات شیئر کروں، بہت خوبصورت بات۔ میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، پڑھے لکھوں کی عالموں کی محفل تھی، تو ایک بڑے عالم دین نے سوال کر دیا کہ اسلام میں زکوٰۃ کتنی ہے؟ سب نے کہا 2.5%، سب نے کہا 2.5%، انہوں نے کہا نہیں 2.5% نہیں ہے۔ اب میں بھی بڑا پریشان کہ ہم نے تو آج تک کتابوں میں یہی پڑھا ہے زکوٰۃ 2.5% ہے، انہوں نے کہا جی 2.5% نہیں ہے۔ اب سارا مجمع حیران پریشان کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام میں 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، کم از کم 2.5%، 2.5% فکس نہیں، کم از کم 2.5%۔ بات سمجھے؟ یعنی انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ اسلام میں 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، درست جملہ یہ ہوگا کہ اسلام میں کم از کم 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، یعنی 2.5% تو دینا ہی دینا ہے نا، لیکن یہ کم از کم ہے۔ انسان کو چاہیے کہ حیثیت کے مطابق زیادہ دے، اس کو مقرر نہ کرے، یہ مقرر نہیں ہے 2.5%، یہ کم از کم حد ہے۔ تو اس بات کو آپ بھی سمجھیے، ٹھیک ہے جی۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اخلاقی بے راہ روی کیا ہوتا ہے؟ برائیوں کا شکار ہونا۔ معاشی بے راہ روی کیا ہوتا ہے؟ عیاش ہونا، دولت کو غلط جگہ پہ خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کا مال پاک ہوتا ہے، دولت پاک ہوتی ہے، تو پھر وہ دولت کو اللہ اسے یہ توفیق بھی دیتا ہے، وہ دولت کو حرام کاری، غلط کاموں، گناہ اور برے کاموں میں خرچ نہیں کرتا، رضا الہی کے تحت خرچ کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس دولت میں برکت پڑ گئی، زکوٰۃ دے دی۔ لیکن اگر دولت میں زکوٰۃ نہ دی جائے گی، اس دولت سے اللہ برکت اٹھا لے گا۔ جب برکت اٹھ جائے گی تو پھر آپ کو بتایا بیٹا پیسہ ضائع ہوتا ہے، کوئی برے کام میں لگا دیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، سارا پیسہ وہاں لگ گیا، ضائع ہو گیا، یعنی اس پیسے سے برکت اٹھ گئی، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ہم ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ رزق عطا فرما، لیکن برکت والا رزق عطا۔ بیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں لیکن جن کا بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، برکت نہیں ہوتی، ہر وقت ہائے ہائے، لٹ گیا مر گیا، لٹ گیا مر گیا، برکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے روزی مانگی برکت والی، اور برکت کب پڑتی ہے؟ جب ہم انسان اس پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق
معاشی معاملات دین کا حصہ ہیں، یعنی آپ دین اور معاشی معاملات کو الگ الگ نہیں کر سکتے۔ جائز طریقے سے دولت کمانا، حلال طریقے سے دولت کمانا، حلال طریقے سے خرچ کرنا اور اسلامی احکامات کے مطابق خرچ کرنا، یہ اسلام کا معاشی نظام ہے جس کی اہمیت سے انکار نہیں کی جاتا۔ ٹھیک ہے جی، انسان جب دولت جیسی چیز اللہ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے احصار کی قدر فرماتے ہیں۔ احصار ہوتے قربانی، یعنی پیسے میرے تھے، میں نے دے دیے، اور اس خرچ شدہ مال کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی انسان کے کام آتے ہو، انسان کی مدد کرتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں گویا آپ وہ مجھے قرض دیتے ہو، اور اللہ کہتا ہے تم جو مجھے قرض دو گے میں وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا، میں وہ کئی گنا بڑھا کر، یعنی مینی ٹائمز۔ ٹھیک ہے جی، یعنی ایک کو 5 10 100 200 500 1000 کر کے اللہ تعالیٰ واپس فرمائیں گے۔ تو کیوں کہا جاتا ہے بیٹا کہ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے مال کم ہو گیا، حالانکہ مال کم نہیں ہوا، مال بڑھ گیا، اس میں برکت پیدا ہو گئی۔ لیکن انسانی عقل تو یہی مانے گی نا، میں نے پیسہ خرچ کیا میرا مال کم ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں کم نہیں ہوا، بڑھ گیا۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے۔ ٹھیک ہے جی، سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح پر قرض دینا، تو وہ دو چند کرے یعنی اس کو بڑھا دے، ڈبل کر دے، اضافہ کر دے، اس کو تمہارے لیے اور تم کو بخشے، اور اللہ قدردان ہے اور تحمل والا۔ یعنی جب اللہ کے لیے دو تو بہترین چیز دو، اچھی طرح پر کیا مطلب؟ دیکھیں بیٹا، گھر میں دو چیزیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اچھی چیز میں رکھ لوں اور جو ہلکی چیز اللہ کے نام پہ دے دوں، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں اللہ کے نام پہ دوں تو بہترین چیز دوں، اس کو کہا گیا اچھے طریقے سے، وہ پیسہ ہو یا کوئی ضرورت ہو یا غلہ ہو یا غذا ہو، جو بھی۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ کو سانس سے مثال دوں، ہمارے یہاں بیٹا امیر لوگ کیا کرتے ہیں، فریج میں پڑے ہوئے ہیں سالن پڑے ہیں، ڈشیں پڑی ہیں، جب 3 4 دن گزر گئے دل نہیں کیا کھانے کو، کتنے دن ہو گئے پڑے ہیں، باسا ہو گیا، وہ غریب کو دے دیا اللہ کا نام۔ جو چیز خود کھانے کو دل نہ کی، فریج سے نکال کے غریب کو دی اللہ میاں کے نام پہ۔ تو بیٹا یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نام پہ تو بہترین چیز دی جاتی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں میرے نام پہ دو گا میں اضافہ کر کے واپس دوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا قدردان ہے، یعنی جب تم اللہ کے نام پہ دیتے ہو تو اللہ اس کو بہترین طریقے سے واپس کرتا ہے، اور اللہ تحمل والا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، ہر چیز کا پورا معاوضہ دیتا ہے۔ اب اس بات کو لٹ کر لیں، اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کہتے نہیں میں نے کمایا، میری چیز ہے، میں کیوں دوں؟ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں، جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں، گاڑ کر یعنی گاڑنا کیا ہوتا ہے، جس طرح نہیں زمین میں دبا دینا، جس طرح زمین میں آپ کو لکڑی کا کیل دبا دیں تو ہم کہتے ہیں زمین میں گاڑ دیا، دیوار میں کیل گاڑ دیا۔ اور جو گاڑ رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، سو ان کو خوشخبری سنا دو عذاب ناک درد کی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا اپنا مال ہے، ہم جہاں جی چاہے گا خرچ کریں گے، ہم اللہ کے نام پہ نہیں دیں گے، تو اللہ کہتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ ان کے لیے ہمیشہ دردناک عذاب ہے، یعنی جن کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، چھپا کے رکھتے ہیں، تو ان کے لیے دردناک عذاب بتایا گیا ہے۔ ان آیات کی روح سے زکوٰۃ کی ادائیگی انسان کے لیے آخرت کی نعمتوں کا حصول، یعنی بیٹا زکوٰۃ کے اس دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، مال پاک ہو گیا، لیکن بات ختم نہیں ہوگی، آخرت میں بھی اس کا صلہ ملے گا، ثواب ملے گا، اور یہ عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ زکوٰۃ ان کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، ان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، کیونکہ آپ بیٹا جانتے ہیں قیامت میں تو اعمال تولے جائیں گے نا، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت، برائیاں زیادہ ہوں گی تو اس کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ لہٰذا نظام زکوٰۃ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ مال بھی پاک ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، اور اصل بات
معاشرے کے غریب افراد کو بھی بنیادی سہولیات میسر۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہم نے دیکھا زکوٰۃ کا تعارف۔ آگے پیج نمبر 26 پر اسی بات کو ذرا ڈفرینٹ انداز سے بتایا گیا ہے، زکوٰۃ کے فوائد۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے معاشی فوائد یعنی فائنانشیل بینیفٹس، کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے خود اس کو اس کا مالی طور پر کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سودی نظام میں معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت زیادہ ہے۔ اب بیٹا سودی نظام کیا ہے؟ پہلے بات آپ اس کو سمجھیں کہ بیٹا سودی نظام ایک لعنت ہے۔ امریکہ کا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ سود پر، جس کو انگلش میں آپ انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ 1 لاکھ ادھار لیتا ہے تو دینے والا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہے گا کہ میں آپ کو 1 لاکھ اس شرط پہ دوں گا کہ اتنے عرصے بعد آپ نے اس پہ مجھے 20,000 30,000 40,000 منافع دینا ہے۔ یعنی رقم 1 لاکھ دے گا اور جب واپس لے گا منافع سمیت واپس لے گا، جس کو سود کہتے ہیں۔ اسلام سود کو لعنت قرار دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور سودی نظام کے خلاف ہے، بلکہ اسلام قرض حسنہ کو ترغیب دیتا ہے۔ قرض حسنہ یعنی اس پر سود نہ لیا جائے، جتنا مال ہے اتنا ہی واپس کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن بدقسمتی سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں اب بھی سودی نظام ہی چل رہا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی، بینکوں میں بھی۔ تو سودی نظام معیشت میں محنت کے مقابلے میں سرمایہ کی افادیت کہیں زیادہ ہے۔ اب اس پوائنٹ کو سمجھیں۔ دیکھیے جب کوئی ادارہ بنتا ہے، مل، فیکٹری، صنعت بنتی ہے، تو 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جس نے وہ ادارہ بنایا اس نے سرمایہ لگایا ہے، پیسہ لگایا ہے، سرمایہ مین پیسہ۔ تو ادارے کس طرح سے چلتے ہیں، ملے، فیکٹری، ادارے کس طرح سے چلتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کی گئی، سرمایہ لگایا گیا۔ دوسرا اس میں جو ورکرز ہیں وہ محنت کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو ادارے 2 چیزوں پہ چلتے ہیں، محنت پر اور سرمایہ پر۔ لیکن سودی نظام میں سرمایہ کی اہمیت زیادہ ہے، محنت کی اہمیت کم ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے محنت سے ادارے کو کھڑا کیا، ترقی دی، اور ان کو پیسے کم مل رہے ہوتے ہیں، لیکن جس نے ادارہ بنایا ہے، سرمایہ لگایا، اس کو پیسے، سارے پیسے اس کی جیب میں جا رہے۔ ایک بیٹا یہ مناسب نہیں جوک سنانا، لیکن یہ ایک ریلیونٹ ہے تو آپ کو ایک بات کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کوئی انڈسٹریل تھا نا بہت بڑا، اس نے بڑی گاڑی لی، نئی گاڑی لی، بڑی شاندار۔ جو فرسٹ ٹائم آفس آیا تو ورکرز نے نئی گاڑی دیکھ کر باس کو کہا کہ سر آپ کو مبارک ہو، سر آپ کو مبارک ہو، آپ نے نئی گاڑی لے لی، بڑی شاندار گاڑی لی ہے۔ تو مالک نے کیا کیا، ملازم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اگر تم یوں ہی محنت کرتے رہے، اگر تم یوں ہی محنت کرتے رہے، جان توڑ کر محنت کرتے رہے، تو دیکھ لینا میں اس سے بھی بڑی گاڑی لے لوں گا۔ بات سمجھے ہو؟ اگر تم یوں ہی محنت کرتے رہے تو میں اس سے بھی بڑی گاڑی لے لوں گا۔ یعنی محنت کر رہا ہے ورکر، لیکن فائدہ مالک کو پہنچے جس سرمایہ لگایا ہے۔ تو سودی نظام میں سرمایہ کی اہمیت زیادہ ہے، محنت کی اہمیت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محنت کش طبقہ غریب سے غریب ترین ہوتا چلا رہا ہے۔ غریب بیٹا صبح سے رات تک محنت کرے، 2 ٹائم کی روٹی نہیں پوری کر سکتا، اور جو سرمایہ دار ہے، جس نے پیسے لگائے، انویسٹ کیے، وہ امیر سے امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امیر کچھ بھی نہ کرے، بیٹھے بٹھائے اس کی دولت بڑھ رہی ہے، اور غریب انسان نے صبح سے رات تک جانور کی طرح کام کرے تو اس کے بیچارے کے بنیادی خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ نحوست ہے اس سودی نظام کی، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یوں سرمایہ دار مختلف طریقوں سے دولت ہتھیا لیتا ہے غریب سے۔ لیکن اسلام کے جو نظام زکوٰۃ ہے اس میں اس چیز کا حل موجود ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضروریات کے مطابق اخراجات ملتے رہے۔ ٹھیک ہے جی، اس طرح بیٹا جو سود پہ مبنی نظام ہے، جس میں ساری اہمیت سرمایہ کی ہے، وہ اس سے پورے ملک کا معاشی نظام مفلوج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہی بات جو میں آپ سے بار بار کر رہا ہوں کہ غریب باوجود کوشش کے روٹی پانی نہیں پوری کر سکتا، تو پھر اس منحوس نظام سے، اس منحوس سرمایہ دارانہ نظام سے، اس منحوس سودی نظام سے نجات کیسے پائی جائے؟
تو اس کا بہترین طریقہ ہے نظام زکات، جہاں امیروں سے دولت لے کر غریبوں پر خرچ کی جاتی ہے۔ اس نظام زکات سے کیا ہوتا ہے، جو دولت کا ایک دھارا ہے وہ امیروں سے غریبوں کی طرف مڑ جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، غریبوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور اب ہر شخص کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک اس حقیقت کو اس طرح بیان کرتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 276 میں، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، یعنی اللہ سود کی ممانعت کرتا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، بین کیا سود کو، اور بڑھایا خیرات کو، خیرات اللہ کے نام پہ دینا۔ تو اس سے پتہ لگا بیٹا قرآن کا ایک ایک حرف ہمارے لیے قابل توجہ اور قابل عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو معاشرے میں خوشحالی کیسے ہے؟ سوال تو بڑا اہم ہے، لیکن بڑا سادہ سا جواب اس کا قرآن میں دیا گیا کہ سود کو ختم کر دو، خیرات کو بڑھا دو، معاشرے میں خوشحالیت۔ کس طرح؟ یعنی خوبصورت انداز سے مرض کی تشخیص بھی کر دی گئی اور اس کا علاج بھی بتا دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ نمبر 2، ہم زکوٰۃ کے معاشی فوائد دیکھ رہے ہیں۔ اس کو دوسرا فائدہ ہے ادائیگی زکوٰۃ کا۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے پیدا ہونے والی کمی کو پورا کرنے کے لیے صاحب دولت اپنی دولت کو کسی منافع بخش کاروبار میں لگانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹا میں آپ کو شروع میں وضاحت کر چکا کہ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا، پیسے چھپا کے رکھے گا، ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اگر کوئی انویسٹ نہیں کرتا تو اس کا تو پڑے پڑے سرمایہ ختم ہو جائے گا 40 سال میں۔ لہٰذا زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مجبور کرتا ہے کہ پیسے کو چھپا کے نہیں رکھنا، یہ نہیں کہ پیسے پہ سام بن کے بیٹھے، اس کو انویسٹ کرنا ہے۔ جب انویسٹمنٹ ہوگی تو اس سے معاشرے میں خوشحالی آئے گی، پیسہ سرکولیٹ ہوگا، غریب کو بھی روزگار ملے گا۔ تو یہ ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے۔ آگے دیکھیے بیٹا، زکوٰۃ کی شرح صرف 2.5% ہے، 2.5%۔ ٹھیک ہے جی، یہ زیادہ نہیں، بہت کم ہے۔ جبکہ جو حکومت کی طرف سے ٹیکس ہوتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں، بھاری ٹیکس ہوتے ہیں، 5%، 10%، 15%، 20%، اور بعض اوقات تو 30% تک بھی ٹیکس ہوتے ہیں۔ یعنی میں 100 روپے کماتا ہوں اور 100 روپے پر مجھے 30 روپے ٹیکس دینا پڑ جائے تو ظاہر ہے پھر تکلیف ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اور جی چاہتا ہے نہ دینا پڑے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت بھاری ٹیکس ہے۔ جبکہ زکوٰۃ صرف 2.5% ہے، بہت کم ہے، تو انسان دیانتداری سے ادا کرتا ہے، خوشی سے ادا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے صرف 2.5% دوں گا، میرا مال نہ صرف پاک ہو جائے گا، بلکہ اس میں برکت بھی پڑ جائے گی، تو وہ خوشی سے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا زکوٰۃ کا دل میں رجحان بڑھتا ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، اور ٹیکسوں کو لوگ اوائڈ کرتے ہیں، یعنی ایسے طریقے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھاری ٹیکس نہ دینے پڑے۔ ٹھیک ہے جی، حکومت بھاری ٹیکس لگا دیتی ہے، لوگ پھر طریقے نکالتے ہیں ٹیکس نہ دینے کے، اور ظاہر ہے بیٹا جب لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر ملک معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ یعنی معاشرے کی ترقی اس لیے بھی رک جاتی ہے، حکومت بھاری ٹیکس لگاتی ہے، لوگ ٹیکس ادا نہیں کرتے، ٹیکس چور بن جاتے ہیں، حکومت کے پاس پیسہ نہیں آتا، معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ جبکہ نظام زکوٰۃ میں زکوٰۃ کیونکہ بہت کم ہے، لوگ خوش سے دیتے ہیں، اور یہ معاشرے کے لیے ترقی اور خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی نظام زکوٰۃ معاشرے میں خوشحالی کا باعث بنتا ہے، اور ٹیکسوں کا نظام بلکہ بدحالی کا باعث بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہم نے پڑھے زکوٰۃ کے معاشی فوائد، یعنی فائنانشل بینیفٹس کیا۔ اب دیکھیے زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد، سوشل بینیفٹس، یعنی معاشرے کو کیا فائدہ، نظام زکوٰۃ کا معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کی بڑی اچھے انداز سے وضاحت کی گئی کہ معاشرے میں دولت کو وہی حیثیت ہوتی ہے جو انسانی جسم میں خون کی۔ ٹھیک ہے، انسانی جسم میں خون سرکولیٹ کرے، گردش کرے تو ہم زندہ ہیں۔ جب خون کی گردش رک جاتی ہے تو موت واقع ہوتی ہے۔ بیٹا ہارٹ اٹیک کیا ہے؟ دل ہے نا جو خون کو پمپ کرتا ہے اور سرکولیٹ کرتا ہے۔ دل رک جائے گا جس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، خون کی گردش رک جائے گی اور موت واقع ہو جائے گی۔ تو جس طرح انسانی جسم میں خون کی گردش ضروری ہے، ویسے ہی معاشرے میں دولت کی گردش ضروری ہے۔ یعنی جس طرح معاشرے میں دولت سرکولیٹ ہوتی رہے گی، معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اور دولت سرکولیٹ کس طرح ہوگی معاشرے میں؟
जब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे, मैंने आपको बार बार मिसाल दे रहा हूँ, मेरे पास पैसा मैं छुपा के रख दूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, हर साल 2.5% ज़कात देनी पड़ेगी, 40 साल बाद पड़े पड़े ही खत्म हो जाएगा। लिहाजा मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मुआशरे में खुशहाली आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसे की सर्कुलेशन बढ़ेगी। तो यहाँ यही मतलब है कि मुआशरे में दौलत की सर्कुलेशन उसी तरह अहम है जिस तरह इंसानी जिस्म में खून की सर्कुलेशन। ठीक है जी। अगर सारा खून सिर्फ दिल यानी मालदार तबके में जमा हो जाए तो पूरे आज़ाए जिस्म यानी अवाम को मफलूज कर देने के साथ साथ खुद दिल के लिए भी मुज़र होगा। बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई। देखिए बेटा, अगर पूरे मुआशरे को जिस्म समझ लिया जाए, पूरे मुआशरे को जिस्म समझ लिया जाए और अमीर लोगों को दिल समझ लिया, पूरा जिस्म मुआशरा है, उसका दिल कौन है, अमीर लोग। अब सिर्फ दौलत अमीर लोगों के पास हो, यानी सारा खून दिल में ही इकट्ठा हो जाए, सारा खून दिल में इकट्ठा हो जाए, पूरे जिस्म में ना फैले, तो ये चीज जिस्म को भी नुकसान देगी और खुद दिल को भी नुकसान देगी, बंदा वैसे ही मर जाएगा। ठीक है। जिंदा कब है, जब खून साफ कर, जब दिल खून को साफ करता है, पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, सर्कुलेट करता है, खून दिल में इकट्ठा हो जाएगा, जिस्म तक नहीं पहुंचेगा, मौत वाक़ हो जाएगी, जिस्म भी गया, दिल भी गया। तो ऐसे ही बड़ी खूबसूरत मिसाल कि जब मुआशरे की दौलत चंद अफराद तक सिमट जाती है, यानी खून सिर्फ दिल में रह जाएगा, तो फिर मुआशरे का भी नुकसान है और खुद उस अमीर इंसान का भी नुकसान है। ठीक है। दिल में सारा खून जमा हो जाएगा तो बेटा दिल का फायदा नहीं, इसमें भी दिल का नुकसान ही होगा। ठीक है। जिससे क्या होगा, जब दौलत चंद हाथों में सिमट जाएगी तो एक तरफ जो मुफलिस यानी गरीब नादार यानी मजबूर है वो मसाइब परेशानियों से दो चार होगा, तो दूसरी तरफ जो साहिब सरवत तबका, साहिब सरवत बेटा जो अमीर लोग हैं, उनमें दौलत ज्यादा आ जाएगी। और जब बेटा जब दौलत ज्यादा आ जाएगी तो उनमें इखलाकी इमराज पैदा हो जाएंगे, वो अय्याश हो जाएंगे, वो अय्याशियों में पड़ जाएंगे, वो आरामकोश हो जाएंगे, आराम पसंद हो जाएंगे, वो फिक्र आखिरत से गफलत करेंगे, वो दौलत का नशा आ जाएगा। तो जब दौलत की सर्कुलेशन नहीं होगी, गरीब को क्या नुकसान होगा, मजीद गरीब हो गया, अमीर को क्या नुकसान हो गया, बुराइयों में पड़ गया, अय्याशियों में पड़ गया। और ज़ाहिर जब अय्याशियों में पड़ेगा तो उसकी दौलत भी खत्म हो जाएगी। लिहाजा दौलत को चंद हाथों में सिमटना नहीं चाहिए, दौलत को सर्कुलेट होते रहना चाहिए, इसी में ही सबका फायदा है। ठीक है जी। जिसको क्या कहा गया, दौलत की गर्दिश। जाहिर है इन दोनों सूरतों में, दोनों सूरतें क्या कि यानी जब दौलत सिर्फ अमीर लोगों के पास आ जाएगी तो दोनों तबकों को नुकसान होगा, गरीबों को भी अमीरों को भी। और फिर एक और नुकसान होगा, दोनों तबकों के दरमियान हसद भी पैदा हो। किस तरह, गरीब अमीर से नफरत करना पड़ेगा, करने लगेगा कि इस नामुराद के पास दौलत है, मुझे नहीं दे रहा। गरीब अमीर से नफरत करने लगेगा, अमीर गरीब से को हकारत से देखेगा कि ये गरीब अपने आप को मेरे बराबर का इंसान समझता है। अमीर तो गरीब को बंदा नहीं समझते ना। अमीर कहते हैं जो गरीब लोग हैं ना, ये अल्लाह ने सिर्फ हमारी खिदमत के लिए बनाए हैं, ये हमारे बराबर के इंसान नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरह क्या होगा, अमीर गरीब तबके में फर्क पड़ता जाएगा, फासला आता चला जाएगा, कशीदगी बढ़ती चली जाएगी, और आखिर एक वक्त आएगा कि दोनों तबके एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, हालत जंग में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, पूरा मुआशरा ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि गरीब अमीर के खून का प्यासा हो जाएगा, अमीर गरीब के खून का प्यासा हो जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। तो मुआशरे की तरक्की किस में है, दौलत सर्कुलेट करती रहे, दौलत चंद हाथों में ना रहे, और निज़ाम ज़कात की बदौलत अमीरों की दौलत उन गरीबों तक भी मुंतकिल होती रहे जो उसके हकदार। ठीक है जी। इन तमाम इनफरादी और इज्तमाही फ़ायदा, आपने ज़कात के इनफरादी फ़ायद भी देखे, इंडिविजुअल और इज्तमाही कलेक्टिव जो नहीं पूरे मुआशरे को थे वो भी देखें। इन इनफरादी और इज्तमाही के पेश हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र, अच्छा ये गलत लिखा गया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने की इस्लामी रियासत के क़याम के फ़ौरन बाद
हदायत की गई। यानी जब बेटा मदीना में इस्लामी रियासत कायम होती है तो अल्लाह ताला की तरफ से नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन हदायत की जाती है क्या? सूरह तौबा की आयत नंबर 103 में अल्लाह फरमाते हैं और इनके माल में से ज़कात कबूल कर लो कि उनसे तुम उनको पाक और पाकीज़ा करते हो। देखिए बेटा मक्का में जो इस्लामी रियासत नहीं थी ना, इनफरादी तौर पर लोग मुसलमान हो रहे थे। ज़कात का तस्वर इस्लामी रियासत में आता है। और जब मदीना में इस्लामी रियासत कायम होती है तो साथ ही अल्लाह हुक्म देता है कि उनको इस्लामी रियासत कायम हो गई है, लिहाजा नबी पाक को हुक्म दिया जाता है, बेटा वो नबी पाक भी थे और रियासत मदीना के सरबराह भी थे, चीफ एग्जेक्टिव भी थे। उनको हुक्म दिया जाता है कि अब लोगों से ज़कात कबूल करो, ज़कात वसूल करो ताकि लोग पाक हो जाए, यानी लोगों की दौलत पाक हो जाए। और साथ दूसरा मकसद क्या कि गरीब लोगों भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सके। ठीक है बेटा, ये हमने देखे ज़कात के फ़वाइद हमने देखे और उसमें पहले हमने मुआशी फ़वाइद देखे और उसके बाद फिर हमने ज़कात के मुआशरती फ़वाइद देखे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा ज़कात के मसारिफ। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ज़कात किन लोगों से ली जाएगी, किन पर खर्च की जाएगी, कहाँ खर्च की जाएगी, इसके मुस्तहिक़ीन ने ज़कात को। ठीक है बेटा, तो ये नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, यहाँ मुकम्मल करते हैं। अल्लाह ताला हमें सही मायनों में इस्लामी निज़ाम मईशत कायम करने की तौफीक अता फरमाए ताकि मुआशरे के तमाम अफराद इससे फ़ायदा उठा सकें। आमीन सुम्मा। ठीक है जी, अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।